بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک سے ہوں گے اور اپنی احادیث بہت اچھی طرح سے یاد کر رہے ہوں گے اور اسے اپنی کتاب میں لکھ بھی رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی حدیث کا موضوع ہے حیا۔ پیارے بچوں، یہ موضوع تھوڑا سا مشکل لیکن بہت مزے کا ہے اور اس کی کہانی تو بہت ہی مزے کی ہے۔ تو چلیں پیارے بچوں، پہلے ہم آج کی حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ ہماری آج کی حدیث ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی 35 نمبر حدیث ہے۔ پیارے بچوں، آئیں تھوڑا سا حیا کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں۔ حیا سے مراد شرم، لحاظ اور دوسروں کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم چھوٹوں کا بڑوں کے لیے اپنی جگہ چھوڑنا، ان کا کہنا ماننا، دوسروں کے سامنے غیر مناسب اور غلط باتوں سے اجتناب کرنا، دوسروں کے سامنے بے پردہ نہ ہونا اور غیر اخلاقی حرکتیں نہ کرنا، یہ سارا کچھ حیا ہے۔ اکثر دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جھوٹ، چوری یا پھر دوسروں کو مارنے پیٹنے، غلط باتیں کرنے کے بعد سوری نہیں بولتے اور نہ شرمندہ ہوتے ہیں، بلکہ الٹا ان کو اور بھی تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ یہ چیز ہماری حیا کو ختم کر دیتی ہے اور ہم بد لحاظ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، ہماری حیا کا تقاضا ہے کہ اگر ہم سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو ہم اپنی نادانی میں کر بیٹھیں اور پھر اس کو اچھا نہ سمجھیں، تو فوراً اس کے لیے معذرت کر لیں اور اس کے بدلے میں کوئی اچھا سا کام کر لیں۔ پیارے بچوں، آئے میں آپ کو ایک پیاری سی کہانی سناتی ہوں۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے ڈاکو کی حیا۔ ڈاکو آپ کو معلوم ہے نا، اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کی چیزیں چھین لیتے ہیں اور ان سے سارا کچھ چھیننے کے بعد ان کو مزید پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک جگہ ایک چھوٹا سا بچہ رہتا تھا جو کہ مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتا تھا، اور اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور احادیث اور فقہ اور قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے دوسرے ملک جانا پڑا۔ چونکہ اس دور میں گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں، لہٰذا بڑا مشکل ہوتا لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ اس دور میں لوگ ایک بڑا سا قافلہ تیار کرتے اور گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر کرتے۔ لہٰذا اس بچے کی ماں نے بھی بچے کو ایک شہر بغداد جانے کے لیے ایک قافلے کے ساتھ بھیجا۔ سفر پر جانے سے پہلے اس کی ماں نے اس بچے کو کچھ روپے دیے اور اس بچے سے کہا کہ بیٹا، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا اور دل لگا کر تعلیم حاصل کرنا۔ پیارے بچوں، چونکہ سفر بہت لمبا تھا اور بچہ بھی چھوٹا تھا، لہٰذا اس بچے کی ماں نے
وہ روپے بچے کے کپڑوں کے اندر کی طرف وہ پیسے چھپا دیے اور سی دیے۔ لہٰذا بچہ اپنی ماں کی دعائیں لیتا ہوا گھر سے نکل پڑا۔ قافلہ کچھ دن چلا تھا کہ ایک سنسان جگہ جو کہ ریگستان تھا اس پر پڑاؤ ڈالا۔ وہ لوگ وہاں آرام کر رہے تھے کہ وہاں ایک ڈاکو کا بڑا سا گروہ آ گیا۔ اس گروہ نے تمام قافلے سے مال و اسباب لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ ایک ایک لوگ کے پاس جاتے اور ان کے پاس جو کچھ ہوتا چھین لیتے۔ ایک ڈاکو چھوٹے بچے کے پاس بھی آیا اور اس سے پوچھا، اے چھوٹے بچے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس بچے نے جواب دیا کہ میرے پاس 40 روپے ہیں۔ وہ ڈاکو اس کی بات کو مذاق سمجھا، کیونکہ اس دور میں 40 روپے بہت زیادہ ہوتے تھے۔ اس نے سوچا اتنے چھوٹے سے بچے کے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ لہٰذا وہ ہنستا ہوا، مذاق اڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک دوسرا ڈاکو آ گیا۔ اس نے بھی اس چھوٹے بچے سے یہی پوچھا کہ اے چھوٹے بچے، تمہارے پاس کیا ہے؟ چھوٹے بچے نے دوبارہ جواب دیا، میرے پاس 40 روپے ہیں۔ یہ ڈاکو بھی اس بچے کی بات کو مذاق ہی سمجھا اور ہنستا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد ایک تیسرا ڈاکو اس چھوٹے بچے کے پاس آ گیا اور اس نے بھی بچے سے پوچھا، اے بچے، تیرے پاس کیا ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ میرے پاس 40 روپے ہیں۔ ڈاکو نے دیکھا تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ڈاکو کو بہت غصہ آیا۔ وہ بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور کہا کہ اے سردار، یہ بچہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 روپے ہیں جبکہ اس کے پاس کوئی روپیہ نہیں ہے۔ سردار کو بچے پہ بہت غصہ آیا۔ اس نے بھی بچے سے یہی پوچھا کہ اے بچے، بتا تو نے جھوٹ کیوں بولنا ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے میں جھوٹ کی کتنی بڑی سزا دوں گا تمہیں؟ بچے نے جواب دیا کہ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میرے پاس واقعی ہی 40 روپے ہیں۔ اب سردار اس سے پوچھنے لگا کہ اچھا، اگر تمہارے پاس 40 روپے ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ ہمیں بھی دکھاؤ۔ بچے نے جواب دیا کہ وہ پیسے میرے یہ کپڑوں کے اندر کی طرف سی رکھے ہیں۔ جب ایک ڈاکو نے اس بچے کے پاس آ کر اس کے کپڑوں کی تلاشی لی تو اس میں سے واقعی ہی 40 روپے نکل آئے۔ وہ ڈاکو بہت حیران ہوئے۔ سردار نے بچے سے پوچھا کہ اے بچے، تو نے سچ کیوں بولا؟ تمہارے پاس 40 روپے تھے، اگر تم چاہتے تو ان کو بچا سکتے تھے۔ بچے نے جواب دیا کہ نہیں سردار، میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑے۔ ڈاکو بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ اچھا، مگر یہاں تو تمہاری ماں تمہیں نہیں دیکھ رہی تھی۔ بچے نے جواب دیا، تو کیا ہوا؟ میری ماں نہیں دیکھ رہی تھی، مگر میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں جھوٹ بولوں گا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس پر وہ ڈاکو کا سردار بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور زور زور سے رونے لگا۔ روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہوش میں آیا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ کتنا اچھا اور نیک ہے۔ اس نے اپنی ماں کی بات مانی اور اپنے اللہ سے حیا کی اور اس سے ڈرا، مگر میں
کتنا بے نصیب ہوں، کتنا بڑا ہو گیا ہوں، لیکن اس بات کو نہیں سمجھ سکا کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس پر اس ڈاکو کو پھر اللہ سے بہت شرم آئی، اس نے بہت حیا کی اور بہت رویا، روتے روتے دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ جب دوبارہ ہوش میں آیا تو اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور سب لوگوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا، اور اس کے بعد وہ بڑی اچھی اور پیاری سی زندگی گزارنے لگا۔ لہٰذا بڑا ہو کر وہ بچہ بھی بہت بڑا اللہ کا ولی اور نیک انسان بنا، اور وہ ڈاکو بھی اپنے علم سیکھنے اور برائی سے توبہ کرنے اور اللہ سے حیا کرنے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ نیک اور اللہ کا ولی بن گیا۔ پیارے بچوں، یہ ہوتی ہے حیا کہ انسان اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لے اور اللہ کے دیکھتے رہنے کا ہر وقت احساس رکھے۔ پیارے بچوں، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں اس بات سے حیا آنی چاہیے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں بڑوں کی بات کو بھی سمجھنا اور ماننا چاہیے، اسی طرح ہم اللہ کے پیارے بندے بن سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی حدیث بہت پسند آئی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہانی کا مزہ بھی اٹھایا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کو یاد ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس حدیث کو بہت پیارا سا کر کے لکھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور پھر آخر میں اس حدیث کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، آپ یہ حدیث ان لوگوں کو بتا سکتے ہیں جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں، اور یا پھر آپ اس حدیث کو، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے بتا سکتے ہیں۔ آپ کے دوست، آپ کے کزنز اور آپ کے بہن بھائی، آپ کے جاننے والے تمام لوگ اس حدیث سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ پیارے بچوں، آئندہ پھر ایک پیاری سی حدیث اور ایک پیارے سے کہانی کے موضوع کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔